الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد سلسلہ دروس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ سورۃ النور کے تیسرے رکوع کی شروعات سے پہلے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرتے چلوں۔ نمبر پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو ان کے تہمت لگانے والے میں جو صحابی شریک تھے ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اور ان کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کے قریبی رشتہ دار تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی مسکین ہونے کی وجہ سے، اور ان کی تمام چیزیں جو تھی اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے مصطح کے گھر کوئی ہمارے طرف سے جو پہنچتی تھی چیزیں، راشن آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، یا جو مدد پہنچتی تھی وہ مدد آج سے نہیں پہنچے گی، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی۔ اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی، اور آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو وہاں پر بات کہی گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، اس آیت کا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ تو آئیے دوسرے رکوع کے ترجمانی اور اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ فحش اور منکر کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے۔ آج اس آیت کے اس ٹکڑے کو آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ شیطان کے پیچھے جو قومیں پڑی ہیں، آج ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ ماڈرن کے نام سے ہو، چاہے وہ نئے کلچر کے نام سے ہو، چاہے وہ ایکویلٹی کے نام سے ہو، جنڈر ایکویلٹی کے نام سے ہو، یا پھر اور کسی نام سے ہو۔ آدمی اور مرد اور عورت کے درمیان جو مساوات کو اس حد تک بڑھا دیا، ایکویلٹی کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ مرد جو کپڑے نہیں پہن سکتا، مثال کے طور پر آدھے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا، اگر کوئی پہن کر جاتا ہے تو اس کو تہذیب کے خلاف، کلچر کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ وہیں اگر کوئی عورت ایسے کام کرے گی، آدھے کپڑے پہن کر آئے گی، تو اسے کلچر کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہوتا ہے جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان تو فحش چیزوں کی طرف، منکر چیزوں کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو اسلام کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں، چاہے وہ پردے کے تعلق سے ہو، یا چاہے وہ اور کسی تعلق سے ہو، چاہے وہ مخلوط تعلیم کے تعلق سے ہو، مخلوق تعلیم پر بھی اسلام نے بہت طریقے سے روک لگائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس شیطان کے چال کو جو مخلوط تعلیم کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آپ لوگوں میں سے کسی کا تزکیہ نہ ہوتا۔ پچھلے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہاں پر ان کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جنہوں نے تہمت لگائی، اور اس کے بعد ان کی برات نازل ہو گئی، اس کے بعد ان کو سزا دنیا میں مل گئی، جس کی وجہ سے آخرت کی سزا سے وہ بری ہو گئے۔ تو اس لیے اگر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میں سے کسی کا تزکیہ نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے بھی والا ہے اور جاننے بھی والا ہے۔ سننے والا آدمی کوئی چپکے سے کسی پر بہتان لگائے وہ بات بھی سنتا ہے۔ دیکھیے جب کوئی واقعہ معاشرے میں پھیل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات کہہ کر بتائی جاتی ہے کہ اس معاملے کو آپ آگے نہ پھیلائیں، یہ معاملہ مخفی ہے، اور یہ مخفی ہے کہہ کر 10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو، اور وہ 15 لوگ اور 15 لوگوں کو مخفی ہے کہہ کر بتا دیتے ہیں، اور باتیں پھیل جاتی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو بھی اس واقعے کے ضمن میں اگر دیکھیں تو کوئی اگر خاموشی سے کسی کو بولے، اے کسی کو بتاؤ مت، یہ بات مخفی میں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلی ہے، وہ بتاتے باتیں بہت عام ہو جاتی ہیں۔ 10 لوگ اور 10 لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ پھر 20 لوگ بن جاتے ہیں، 20 لوگ اور 20 لوگوں کو بتائیں گے، 40 لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں الزام تراشی کے اس سے، بہتان لگانے کے اس عمل سے، اور دوسرے بھی جو عمل ہو، ان تمام معاملات میں اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور آپ میں سے جو فضل والے ہیں، مال والے ہیں، اولو السعہ، اور جن کے پاس وسعت ہے، وہ قسم نہ کھائیں۔ کس بات کی قسم نہ کھا رہے ہیں؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى،
کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ قسم نہ کھائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں عفو سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ آگے قرآن مجید کس طریقے سے محبت بھرے جملے استعمال کر رہا ہے، دیکھیے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے؟ اسی ٹکڑے کو سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ اور جو انہوں نے قسم کھائی تھی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کے گھر کوئی راشن نہیں پہنچے گا، تو اس بات کی قسم کو انہوں نے توڑ دی۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اور ایک بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو تینوں صفت ہیں، قریبی رشتہ دار اور مسکین اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والی، یہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی صفت ہے، تینوں صفتیں ان میں موجود تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر کسی کے پہلے کیے ہوئے کام ہیں، اچھے کام ہیں، تو اس کے ایک غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کے پورے کام ختم نہیں ہوتے۔ صوفیہ نے اس آیت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ نکالا ہے کہ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کی لغزشوں سے درگزر بھی کرتے رہیں اور انہیں معاف بھی کرتے رہیں۔ ان کے جو پرانے اچھے کیے ہوئے کام ہیں اس کو نظر انداز کر کے تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، یا آج کل معاشرے میں جو بات چلتی ہے، کسی سے کبھی ایک مرتبہ کوئی غلط چیز سرزد ہو جائے تو اسے معاشرے میں ایسا بدنام کر دیتے ہیں جیسا کہ اس سے کوئی اچھی چیز سرزد ہی نہ ہوئی ہو، اچھی چیز اس نے کوئی زندگی میں کی ہی نہ ہو، اس طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اسی قسم کی آیت آ رہی ہے جو آیت ہم نے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ کیا تھا، لیکن یہاں پر اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں، وہ اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں شریک ہوئے اور برات نازل ہونے کے بعد بھی وہ اس سے انہوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ برات نازل ہونے کے بعد بھی وہی باتیں وہ عام کرتے رہے، لوگوں میں پھر بھی پھیلاتے رہے۔ ان کے سلسلے میں کیا قرآن مجید کی طرف سے پھٹکار آ رہی ہے، دیکھیے اور سنیے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس دن؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہا گیا جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن ان کو ان کا واجبی بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ اس روز جان لیں گے کہ اللہ ہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور چیزوں کو واضح کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کے سلسلے میں یہ اس سے بری ہیں، یعنی یہ لوگ یعنی کافر اور منافق جو کہہ رہے ہیں، مبرؤون ان سے بری، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، یہ ان سے بری ہے، مما یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی جو بری ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے نکتہ نکالا ہے کہ جو گندی طبیعت کی عورتیں رہتی ہیں، یعنی جن میں فحش بدکاری وغیرہ ان میں رہتی ہے، تو یہ عورتیں فطری طور پر تباہ کو اللہ نے ایک دوسرے کو جوڑے رکھا ہے۔ جو اچھے ہوں گے، جو پاک دامن ہوں گے، ان کو پاک دامن عورتیں ملیں گی، اور جو پاک دامن عورتیں ہوں گی ان کو پاک دامن مرد ملیں گے۔ اسی طرح جو گندی عورتیں ہوں گی ان کو گندے مرد ملیں گے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات بھی لکھی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی نبی کی بیوی باغی نہیں تھی، یعنی فحش کام کرنے والی نہیں تھی۔ ہاں کفر ان میں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے طبیعت کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے وہ گندی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق بھی کفر ثابت ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن ان کی طبیعتیں گندی ہوں یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نبی کی عورت نے کبھی فحش کام نہیں کیا ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کی جتنی بھی بیویاں رہی ہیں وہ تمام کی تمام پاک دامن
اور عفیف رہی ہیں اپنے دامن کے اعتبار سے. ہاں کفر بعض انبیاء کی بیویوں سے سرزد ہوا ہے، لیکن ان میں گندی طبیعت رہی ہو، یہ کسی انبیاء کی سیرت میں، کسی انبیاء کی بیوی کے بارے میں ہم کو نہیں ملتا. تو یہ تھی آج کی تفسیر اور اس کا خلاصہ. اور اس آیت کو نازل کر کے بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عفیف. تو یہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور اس کے اپوزٹ بھی جو چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. یہی آج کے اس کا پیغام تھا. یہ دوسرے رکوع میں جو باتیں بیان کی گئیں یہ تمام چیزیں تھیں جو آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کی گئی. اگر آپ کو یہ پیغام پسند آتا ہو تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک بھی فارورڈ کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک عام کرنے میں، اس پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں. اور اس کے ساتھ اگر اس میں کچھ اور مزید اصلاحات چاہیے، مزید اور کچھ معلومات اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کمنٹ باکس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ.